جو اسٹوڈنٹ ہیں طلباء طالبات ہیں بلکہ ہم لوگ بھی ہیں ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اب جیسے کہا کہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق کو محسوس کر لیں، تو اس طرح کے اور بھی پروگرام ہم کراتے رہتے ہیں اس ہال میں، اور یہ طلباء و طالبات کے لیے جو ہے ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بات آتی ہے کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو پھر شاید دین اسلام نہ ہوتا، پھر میں تو کہتا ہوں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو مشیت ایزدی تھی اور اس کو ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہ اپنے دین کو بچانا نہیں چاہتا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہوئی اسی لیے کہ اسلام کو اور دین کو بچا لیا جائے، اور اس کے لیے حضرت امام علی مقام اور ان کے حال کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ آپ سوچیں اس سے بہترین شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی تھی کہ کس کا بیٹا اور کس کا نواسا اور پھر دین اسلام کو بچانا۔ کچھ کہیں سے کبھی کبھار میں یہ بھی آوازیں سنتا ہوں کہ مصلحت نہیں بیعت کر لی جاتی۔ بھائی اسلام میں نا کہ اگر آپ کو بھوک مر رہے ہیں تو چلے آرام کھا کے اپنی زندگی بچا لیں، مگر مصلحت کی بات مجھ جیسے کمزور اور گنہگار آدمی پر تو صادق آ سکتی ہے، لیکن حضرت امام علی مقام کے لیے مصلحت کا، اور ایسی مصلحت کہ انہوں نے ایک پوری دیوار بتا دی اور ایک لکیر کھینچ دی کہ دیکھو اس طرف یزیدیت ہے اور اس طرف حسینیت ہے۔ اور مجھے تو یہ یقین ہے خدا کی قسم، اگر حضرت امام علی مقام کے لیے میں 0% سوچ لوں کہ وہ بیعت کر لیتے، تب بھی یزید ملعون جو ان کو شہید کر دیتا، ان کی آل کو جو ہے وہ شہید کر دیتا تھا، کیونکہ اس کو اب ڈر تھا یہاں سے چلے گئے تو میری مصیبت، اور اگر نہیں گئے تو مصیبت تو ہے ہی ہے۔ اس لیے شہادت تو ان کا جو کہتے ہیں مقصود مطلوب مومن، تو شہید ہونا ان کا اسی لیے تھا کہ دین حق بچ جائے اور وہاں کوئی مصلحت آڑے نہیں آ سکتی۔ اور ظاہر ہے دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہوں، ایون نان مسلم بھی ہوں، بہت ساری باتیں اختلاف میں جائیں گی، بہت ساری اختلافی باتیں سوچ بھی آتی ہیں، لیکن حضرت امام علی مقام کی جو قربانی ہے اس پہ کسی کو کوئی سوچ آ ہی نہیں سکتی کہ یہ قربانی جو ہے وہ نہ ہوتی، یہ ہونی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ میں تمام علماء کرام محترم ڈاکٹر سید رضی محمد، آج ماشاء اللہ فیکلٹی کے بھی بہت سارے ممبران یہاں موجود ہیں، فیمیل اسٹاف بھی ہے، اور طلباء و طالبات ظاہر ہے کیونکہ ابھی محمد فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے، تو اس میں محمد میڈیکل کالج، محمد ڈینٹل کالج، محمد انسٹیٹیوٹ آف فزیوتھراپی، محمد انسٹیٹیوٹ آف پیرا میڈیکل، محمد انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ، اور بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو سب لوگ اس میں آج شرکت کی، تو یہ بڑا ایک جیسا مولانا نے کہا کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا اگر آپ کسی نیک محفل میں آ جائیں گے، اور اگر کمرے میں بیٹھے سوتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، چاہے وہ بیک گراؤنڈ میں یا فور گراؤنڈ میں، اب میں سب کا نام لیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا، لیکن اگر کسی نے ایک کرسی بھی اور ایک یہ بینر لگا کے بھی، اور ابھی ہمارا اسد جو ہے وہ اس کی مووی بھی بنا رہا ہے، اور خاص شکریہ جو ہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے جو ہمارے صافی بھائی اسپیشلی آصف بھائی جو موجود ہوتے ہیں، ایک کام اور ہے جو تصویر ہمارے وہ کون سی نیوز ہے، اور باقی بھی
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور اس کی کوریج کی. میں تمام حضرات سے شکر گزار ہوں. مجھے یہ شعر بہت اچھا لگا اور جو آج کا جو اس پروگرام کا میسج ہے اور سارا شکریہ ہے وہ میرا خیال ہے اس میں ہے کہ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا, ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا, حق کی بات تم کرو تمہاری ہے کربلا, حق کی بات تم کرو تمہاری ہے کربلا, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں, جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہیں آیتیں, اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پروگرام میں شرکت کرنے کا جو بھی ثواب ہے وہ ثواب آپ کو ملے اور آپ کو تمام حضرات کا بہت بہت. اور آج ایک اور اعلان کی کہ شام میں ڈاکٹر ولی صاحب کی رہائش گاہ پر ایک محفل مکالمہ بھی منعقد کی گئی 7:30 بجے اس کا وقت ہے. اس میں یہاں کے طلباء و طالبات بھی شرکت کریں گے, باقی علماء حضرات اور تمام فیکلٹی ممبران, پریس کے اراکین اور بھی دعوت نامے جو ہے وہ شہر میں دیے گئے وہ سب حضرات اس میں شرکت کریں. اور اس میں جو کیا کہتے ہیں مظلوم اور شاعرانہ انداز میں حضرت امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. کچھ حیدرآباد کراچی کے شعراء کرام بھی اس میں شامل ہوں گے, اس کے علاوہ میر فخار سے بھی شعراء کرام, اور آپ کو جیسے پتہ ہے ڈاکٹر ولی صاحب خود بھی شاعر ہیں اور اس موقع پہ آپ جو ہے وہ ان کے کلام بھی سنیں اور جو امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا مظلوم ایک طریقہ ہے اس سے بھی مستفید ہو. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ شام کے جو محفل مکالمہ ہے اس میں بھی شرکت